بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 130 سے 141 میں جو پیغامات ہیں ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، یہ وہ آیات ہیں جو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالتی ہیں اور ان کے دین خالص یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت پر۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ یہ آیات دراصل ایک خاص پس منظر میں آئی۔ اچھا؟ جی، اس وقت مختلف گروہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بس ہمارا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، تو قرآن یہاں یوں سمجھیں ایک وضاحت پیش کر رہا ہے کہ اصل دین تو کہ اصل دین یعنی اللہ کی مکمل فرمانبرداری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور بنیاد وہی ہے، توحید۔ بات شروع ہوتی ہے آیت 130 سے، اور بڑا ایک آپ کہیں طاقتور سوال ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، جی، سوائے اس کے جو خود کو ہی بے وقوف بنا رہا ہو؟ بالکل یعنی اللہ نے انہیں چنا تھا۔ بالکل۔ اور دیکھیں اس انتخاب کی وجہ کیا بنی جب اللہ نے ابراہیم سے کہا اسلم، سر جھکا دو۔ تو جواب کیا تھا؟ فوراً اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ یہی تو اسلام ہے نا؟ یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ یہ کوئی وہ رسمی مذہب کا نام بعد میں آیا، یہ تو ایک کیفیت ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی۔ اور یہ صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں رہا، انہوں نے آگے بھی یہ پیغام پہنچایا۔ آیت 132 میں ذکر ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے بھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ کہ وہی مرتے دم تک مسلم رہنا، اللہ کے فرمانبردار۔ صحیح۔ اور پھر اگلی ہی آیت 133، وہ تو بہت ہی متاثر کن منظر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، جی، بستر مرگ پر ہیں، اولاد سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں کہ مال کتنا چھوڑا یا دنیا میں کیا کرو گے۔ نہیں، بالکل نہیں، پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ترجیحات بالکل واضح ہیں۔ اور بیٹوں کا جواب بھی اتنا ہی واضح تھا۔ جی ہاں، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے واحد معبود کی عبادت کریں گے، ایک خدا کی۔ ہاں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی وہ تسلسل، وہ پیغام کی وحدت۔ بالکل واضح ہے۔ اور اسی تسلسل کے ساتھ ایک اور اصول جو دو بار آیا ہے ان آیات میں، 134 اور پھر 141 میں، وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم والا۔ جی بالکل، ہر گروہ، ہر امت اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ کوئی کسی دوسرے کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہیں، کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم اصول ہے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کا۔ پھر آیت 135 میں اس دور کے ایک دعوے کا ذکر ہے۔ یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے مذہب پر آجو تو ہدایت پاؤ دے۔ جی ہاں، یہ بڑا عام دعویٰ تھا۔ تو قرآن کا جواب کیا تھا؟ وہ بڑا دلچسپ ہے۔ جواب تھا نہیں، بلکہ کس کا طریقہ؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، ہاں، جو حنیف تھے، یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے۔ تو معیار کسی گروہ میں شامل ہونا نہیں ہے۔ نہیں، معیار ہے ابراہیم کی طرح خالص توحید اور یکسوئی۔ صحیح۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت 136 میں تو ایک آپ کہیں جامع ایمان کا حکم آ گیا۔ تمام مسلمانوں کے لیے۔ جی، صرف یہ نہیں کہ قرآن پر ایمان لاؤ، بلکہ اللہ پر جو ہم پر نازل ہوا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد یعنی الاسباط، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء پر نازل ہوا، سب پر۔ سب پر۔ اور اہم بات کیا؟ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں۔ بالکل۔ سب اللہ کے نبی تھے۔ اور آخر میں پھر وہی اقرار، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی ایک خدا کے فرمانبردار ہیں۔ یہ تو تمام انبیاء کے پیغام کی جو وحدت ہے اس پر بہت بڑا زور ہے۔ یقیناً۔ پھر آگے آیت 137 میں فرمایا کہ اگر وہ لوگ بھی ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، ورنہ وہ ضد میں ہے، مخالفت میں ہے۔ اور اس کے بعد وہ خوبصورت تصور آتا ہے آیت 138 میں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیے۔ یہ دراصل اللہ کا دین ہے، وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو سوال کیا گیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی باقی سب رنگ تو مصنوعی ہیں، نسل کا، قوم کا، قبیلے کا۔ بالکل، وہ سب
اوپر کے سطحی رنگ ہیں۔ اصل رنگ، اصل شناخت تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، پھر آیت 139 میں کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے کیوں ہو؟ وہ تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ہاں، یعنی ربوبیت پر بحث فضول ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اعمال۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے عمل ہمارے، تمہارے تمہارے۔ اور اہم یہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے مخلص ہوں۔ عمل میں اخلاص ہو۔ صحیح۔ اور آخر میں آیت 140 وہ اس دعوے کو رد کرتی ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الاسباط یہ سب یہودی یا نصرانی تھے۔ جی، یہ دعویٰ کیا جاتا تھا۔ تو سوال کیا گیا ہے، بڑا سخت سوال ہے، اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ظاہر ہے، جواب واضح ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپانا، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ تاریخ کو، حقائق کو اپنے مطلب کے لیے بدلنے کی شدید مذمت ہے۔ تو اگر ہم ان آیات کا خلاصہ کریں تو پیغام بہت واضح ہے۔ اصل دین تو اللہ کی وحدانیت، توحید اور اس کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی اسلام۔ جی، اور اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم نے قائم کی اور تمام انبیاء اسی راستے پر چلے۔ بالکل۔ اور نجات کا جو دار و مدار ہے وہ کسی خاندانی یا گروہی شناخت پر نہیں ہے، بلکہ ذاتی ایمان اور عمل پر۔ ذاتی ایمان اور عمل پر، اور ہر کوئی اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہاں سے ایک بات سوچنے کی نکلتی ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں اور قرآن یہی بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، توحید، اللہ کی اطاعت، جس کی شروعات ابراہیم سے ہوئی، تو پھر آج ہم یہ جو مختلف مذہبی شناختوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ آیات ہمیں شاید یہ یاد دلا رہی ہیں کہ اصل چیز وہ جوہر ہے، اللہ سے ذاتی تعلق اور اس کے حکم کی پیروی۔ شاید ہمیں ان بیرونی لیبلز سے آگے بڑھ کر دین کی اس اصل ابراہیمی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوب۔ یہ واقعی غور و فکر کا مقام ہے۔ یہ ہمیں بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور رہنمائی ہے، ہمیں بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کا یہ مختصر جائزہ سننے والوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی معلوماتی گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔